بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت ہفتم کے طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت ہفتم بیٹا، آج کے تدریسی عمل میں ہم سبق نمبر 4 نظم و ضبط کا خلاصہ کریں گے۔ اس سے پہلے نظم و ضبط کے سوال جواب ہم کے بارے میں آپ کو رہنمائی فراہم کر چکی ہوں۔ امید ہے آپ نے سبق کی پڑھائی اور کاپی پر سوال جواب مکمل کر لیے ہوں گے۔ اب آپ نے ان کو یاد کرنے کا کام بھی اچھے سے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس خلاصہ ہے۔ خلاصہ بھی آپ نے اپنی کاپیز پہ تحریر کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے خلاصہ تحریر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے جو خلاصہ تحریر کیا ہے اس کا وہ کن الفاظ پر مشتمل ہے۔ سبق کا نام ہے، سبق نمبر 4 ہے، سبق کا نام ہے نظم و ضبط۔ اس کا خلاصہ آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے کیا، آپ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود سے کر سکتے ہو۔ اور خلاصہ لکھنے کی آپ نے امپورٹنٹ جو اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، جو اہم نکات ہوتے ہیں، صرف انہیں کو ہی زیر بحث لانا ہوتا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا بہت لمبا خلاصہ نہیں کرنا آپ نے۔ نظم و ضبط 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ نظم و ضبط کتنے الفاظ کا مجموعہ ہے؟ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس کے معنی قاعدے اور قانون پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ قاعدے اور قانون پر عمل کرنا ہے، یعنی اپنی ذاتی خواہشات کو روکنا۔ آپ کی جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ آپ کسی ٹائم پہ چاہتے ہو کہ میں نے ایسے کرنا تھا، یہ آگے کو جا رہے مغرب کو جا رہے ہیں، میں نے مشرق کو جانا تھا، میں نے الٹا چلنا ہے، تو یہ اپنی ذاتی جو خواہشات ہیں ان کو روک دینا اور اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے منظم کر کے اس میں کامیابی کے لیے کوشش کرنا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو تلاش کریں کہ اللہ نے ہمیں کس صلاحیتوں میں۔ ہمیشہ انسان بیٹا کامیابی اسی انسان کو ملتی ہے جو اپنی صلاحیتوں کی پہچان کرتا ہے، جو اپنی صلاحیتوں کو اپنے آپ میں تلاش کرتا ہے، پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہے۔ آپ نے اس صلاحیت کو تلاش کرنا ہے اور وہ آپ کے لیے اعلیٰ مقصد، وہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، جب آپ اس کو پالش کرتے ہو، جب آپ اس پہ محنت کرتے ہو، تو وہ آپ کا ایک مقصد، آپ اس کو اپنے لیے اعلیٰ مقصد بنا لیتے ہو اور پھر اس کو منظم کر کے، منظم ہو کے اس کے لیے ایک باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت اس کے لیے کوشش، اس کی کامیابی کے لیے آپ کوشش شروع کر دیتے ہو، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو اس میں کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوبارہ سے یہ میں لائن پڑھ دیتی ہوں، یعنی اپنی ذاتی خواہشات کو روکنا اور اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے منظم کر کے اس میں کامیابی کے لیے کوشش کرنا۔ جو لوگ نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں وہ بہت پرسکون ہوتے ہیں۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں بے چینی نہیں ہوتی، وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط کو نہیں اپناتے، اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو نظم و ضبط کو نہیں اپناتے، ان کی زندگی بے ترتیب اور انتشار کا شکار ہوتی ہے، کہ وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی سلیقہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے کپڑے ہی ترتیب سے نہیں رکھیں گے، تو جب آپ نے کپڑے پہنے ہوں گے، اپنے یونیفارم روزانہ اگر آپ نے ترتیب سے نہیں رکھا ہوگا، تو روزانہ اگر آپ صبح دوڑنا پڑے گا آپ کو، کبھی آپ کا جوتا غائب ہے، کبھی آپ کی ساکس غائب ہے، کبھی آپ کی شرٹ غائب ہے، کبھی آپ کی سیش غائب ہے۔ اس طرح اگر آپ بیگ میں اپنی بکس ترتیب سے نہیں رکھو گے، آپ اپنی وقت پہ اپنا کام نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اسکول آؤ گے تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس ٹائم پہ آپ کو، جب آپ کی چیز وقت پہ مل نہیں رہی ہوتی، اور آپ پریشان بھی ہوتے ہو، آپ خود پہ تو اتنا نہیں بولتے جتنا دوسروں پہ بولتے کہ میری چیز کہاں رکھی، میری ادھر رکھی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو ہوتا ہے جو اپنی چیزوں کو ترتیب سے نہیں رکھتا، وقت پہ اپنی چیزوں کو تیار نہیں کرتا، تو وہ بے ترتیب اور انتشار کا اس کی زندگی بے ترتیبی کا شکار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا مذہب اسلام، اس میں سبق میں ہمارے مذہب اسلام کی بھی مثال موجود ہے کہ ہمارا مذہب ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے میں۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطۂ حیات، ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی، کس طرح ہم نے سونا ہے، کیسے ہمیں اٹھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح کاموں کو سر انجام دیا، اور وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ کائنات کا نظام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا اس میں ایک ترتیب ہے بیٹا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا دن آگے پیچھے، کہ رات کبھی آ رہی ہے، دن کبھی آ رہا ہے، سورج کبھی نکل رہا ہے،
یا موسم کبھی آ رہے ہیں جب دل چاہے بارش، لیکن ہر موسم کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جو اپنے مہینے دیکھتے ہیں، ان کی ترتیب دیکھتے ہیں، سورج کے آپ ٹائمنگ دیکھتے ہیں، چاند کے نکلنے کا آپ دیکھتے ہیں، موسموں کے بدلنے کا آپ دیکھتے ہیں، تو ایک خاص ترتیب ہے جو کہ ازل سے چلی، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اسی ترتیب کے تحت وہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اور کامیابی سے کہ اس میں کہیں پہ بھی خلل نہیں ہے۔ اس میں ہمیشہ سے انسان کی زندگی میں بے ترتیبی اسی وقت آتی ہے جب وہ اپنے کام کو اصولوں کے مطابق نہیں کرتا۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق بھی اپنی زندگی میں اس اصول کو اپناتی ہے، اگرچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے باشعور بنایا ہے، علم کی حیثیت سے اس کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترجیح دی، لیکن بیٹا دیکھیں جو دوسری مخلوقات ہیں جیسے حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، اس میں بہت ساری مثالیں جو آپ کو کتاب میں سبق میں پڑھنے کے ملیں گی کہ چونٹیاں ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے چونٹیاں کتنی لائن ترتیب سے بناتی ہیں، اپنا وقت پہ اپنا کام کرتی ہیں۔ پرندے دیکھے کیسے ہوا میں اڑتے ہیں، اور پرندوں خاص طور پہ جو پرندے جو جاتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب اڑان بھرتے ہیں، یہ بھی سفر کرتے ہیں پرندے، تو پھر اب بڑی ترتیب سے کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنا ایک طریقہ اپناتے ہیں، اسی اپنے طریقے، اور اگر ان کے جھنڈ میں سے، اگر پرندوں کے غول میں سے اگر کوئی پرندہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس اصول پر عمل نہیں کرتا، تو وہ پیچھے بھی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہد کی مکھی کو ہی دیکھ لیجیے، شہد کی مکھی جو ہے ان کی بھی زندگی میں بہت زیادہ ترتیب ہوتی ہے۔ اونٹ کی مثال ہمارے سامنے دیکھ لیں کہ آپ صحرائی جو اونٹ ہے وہ جب چلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لائن سے آرام سے ترتیب سے چل رہے ہیں، چاہے ہزاروں اونٹوں کی بھی لائن ہوگی نہ تعداد، تو وہ لائن میں قطار میں ہوں گے، اور یہ جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جانور ہو کر اس طرح نظم و ضبط کی پابندی کر سکتے ہیں، ایسے عمل کر سکتے ہیں، تو پھر ہم انسان کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہ سبق میں ہم باقی چیزیں تو ہم نے پڑھی ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں ایک طالب علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نظم و ضبط، ٹھیک ہے۔ آپ چونکہ طالب علم ہو تو طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ لوگوں کو سیکھنا ہے، آپ لوگوں کو عمل کرنا ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں نظم و ضبط ہی نہیں ہے تو بیٹا پھر کامیابیاں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے آپ جتنے مرضی گریڈ لے لیں، آپ نے اپنے آپ میں اسکل ڈیولپ کرنی ہے، آپ نے اپنے مہارتیں ڈیولپ کرنی ہیں، اور یہ مہارتیں یہ کس صورت میں ہوں گی؟ اسی صورت میں ہوں گی جب آپ اپنے آپ کو وقت کے پابند کرو گے، جب آپ اپنے آپ کو اصولوں کے پابند کرو گے۔ اسی لیے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یقینی کامیابی چاہتا ہے، اگر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے چاہتا ہے کہ مجھے کامیابیاں ملے، مجھے کامیابی حاصل ہو، تو اسے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو اسے نظم و ضبط کا کیا رکھنا ہوگا؟ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے عظیم لوگوں کی کامیابی میں نظم و ضبط کار فرما ہے۔ دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی زندگی اگر کامیاب ہے تو اس میں کس چیز کو سب سے زیادہ اولویت حاصل ہے؟ نظم و ضبط کی، کہ ان کی زندگیوں میں نظم و ضبط بہت زیادہ ہے۔ جی 7 کلاس بیٹا آپ نے یہ خلاصہ اپنی کاپی پہ تحریر کرنا ہے، سب بچوں نے اس کاپی خلاصے کو کاپی پہ بہت خوش خط کر کے تحریر کرنا ہے۔ رائٹنگ کا اپنے خیال رکھنا ہے، کہیں پہ بھی جلد بازی میں کام نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز ایک اور میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ دیکھتے ہو کہ ویڈیو میں کام زیادہ ہے تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، سوال جواب اگر زیادہ ہیں تو آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، کچھ آج کر لیے، کچھ آپ نے کل کر لیے، لیکن باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل رکھیں سب سبجیکٹ کا، اور اس کے مطابق کام کر لیں۔ اور آج کا سبق پڑھنے کے بعد تو خاص طور پہ آپ میں یہ موٹیویشن ہونی چاہیے، یہ تحریک ہونی چاہیے کہ آپ اپنا کام ڈسپلن سے کریں، نظم و ضبط سے کریں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ نظم و ضبط آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ معاشرے کل کا فیوچر ہو ہمارے ملک کا، اور آپ کی زندگی میں جو کامیابیاں ہیں ان کے اصول اچھے ہوں گے تو آپ معاشرے کے اچھے فرد، اچھے شہری بن سکتے ہو، اور مستقبل کے کامیاب انسان۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔